अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। बानी पीटीआई इमरान खान की कैद के 3 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में रैलियों समेत पेशावर में एक बड़े जलसे का एहतमाम किया गया। इस जलसे को वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की क़यादत में इमरान खान रिहाई तहरीक का नुक्ता आगाज़ तस्वुर किया जा रहा था। जलसे से कबल सुहेल आफरीदी समेत तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से बड़े बड़े ऐलानात के दावे सामने आ रहे थे, जैसे कि 5 अगस्त को पेशावर से सुहेल आफरीदी इमरान खान की रिहाई के लिए निकल पड़ेंगे। इस जलसे से खिताब में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने का ऐलान तो किया, लेकिन ऐलानात और पीटीआई कारकुनों की तवक्कुआत के बरक्स सुहेल आफरीदी की जानिब से 27 सितंबर की तारीख का इंतखाब किया गया। गोया 50 दिन के बाद एक तरफ पीटीआई क़यादत इमरान खान की सेहत और मुलाकात के हवाले से आए दिन हुकूमत पर तनकीद करती हुई नजर आती है, लेकिन दूसरी जानिब खुद अपने ही लीडर के लिए इतनी फिक्रमंद है कि उसे 50 दिन मजीद इंतजार करने का कह दिया गया है। ये बात मैं नहीं कह रही, बल्कि इमरान खान की बहन अलीमा खान कह रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने सुहेल आफरीदी के 27 सितंबर की कॉल पर हैरानगी का इजहार किया। उनका कहना था कि यह ऐलान सिवाय इमरान खान को मजीद इंतजार करवाने के और कुछ नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो तहरीक इंसाफ जो गुज़िश्ता 8 माह से इमरान खान की मुलाकात और सेहत के हवाले से इंतजार कर रही थी, वो मजीद इंतजार क्यों करना चाहती है? क्या पीटीआई की क़यादत मसालिहत से काम लेना चाह रही है? क्योंकि सुहेल आफरीदी ने सिर्फ लॉन्ग मार्च का ऐलान ही नहीं किया, बल्कि हुकूमत के सामने 2 मुतालबात भी रखे हैं जो कि नए नहीं हैं। लेकिन यहाँ फिर ये सवाल पैदा होता है कि मुतालबा तो गुज़िश्ता 8 माह से पीटीआई कर रही है, लेकिन उसके मुतालबात पर कोई मस्बत पेशरफ्त आज तक नहीं हो सकी है। फिर इन मुतालबात को दोहराने का क्या मकसद है? दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से एक नया मुतालबा सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने वफाकी वज़रा की कारकर्दगी की थर्ड पार्टी ऑडिट का जो है वो मुतालबा कर दिया है। उनकी तजवीज़ के पीछे क्या हिकमत है, आज की इस नशिस्त में उस पर भी बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मेंबर है नेशनल असेंबली की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से समर हारून बिलोर साहिबा ने। बहुत शुक्रिया आपका समर, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर शहादत अवान मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं झगड़ा साहब आपसे गुफ्तगू का इसलिए आगाज करूंगी क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने यह कहा है कि उनको तो समझ नहीं आ रहा कि क्या मंतक है 27 सितंबर की तारीख के इंतखाब की। मुझे भी नहीं आया, वैसे आपको अगर आया तो थोड़ा समझा दें हमारे व्यूअर्स के लिए। जी, मेरे ख्याल में सिंपल है। हालांकि मैं इसमें जो डिसीजन मेकिंग थी उसमें ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन पार्टी की थिंकिंग का जो है वो चूंकि थोड़ा बहुत पता है, सारे लोग जो हैं वो दोस्त हैं। एक आध मीटिंग मैंने भी अटेंड की है। देखें, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि एक बार फिर पीटीआई टाइम दे रही है कि अगर कोई रास्ता ऐसे निकल सकता है, ठीक है जी, जिसमें ये मिनिमम जायज़ मुतालबात हैं, इमरान खान की सेहत, बुशरा बीबी की सेहत और उनको जो एक्सेस टू जस्टिस है जो बिल्कुल गायब हुआ है, और यही चीज़ बाकी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को एक रास्ता इस पे निकालें ताकि पूरी दुनिया भी आपकी इज्जत करे और पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट बने, यानी वो स्टेट जो आइन और कानून पे हुकूमत जो ने है ऐसा वो क्या किया है कि आप लोगों को ये उम्मीद है कि अभी नहीं, उम्मीद की बात नहीं है ना, ताकि कल कोई जो है वो उंगली ना उठाए। ठीक है जी, आप उम्मीद की तरफ से ना देखें, आप ये देखें, उम्मीद तो यही है कि जो हरकतें 26 नवंबर को हुई, जो मुरीदके को हुई, जो मुख्तलिफ जगहों पे हुई, जो हालात कश्मीर में हैं, ठीक है जी, कि जो हार्ड स्टेट की डेफिनेशन ये हुकूमत देती है, शायद वो हार्ड के लिटरल माने पे जाती है और अपनी डेफिनेशन पे जो है वो बरकरार नहीं रहती। अलीमा खान का स्टेटमेंट मैंने देखा। मैं जी ये कहूँगा, चीफ मिनिस्टर के जो साथी हैं मीना खान अफरीदी, शाहिद खटक, शायद वो सबसे ज़्यादा टाइम अलीमा खान के साथ गुजारते हैं। और यहाँ मेरी पार्टी को तजवीज़ ये होगी कि एक कामयाब मूवमेंट के लिए इमरान खान की फैमिली को साथ लेके जाना और ब्रॉडर ऑपोजिशन को साथ लेके जाना, और उस पे जो है वो आप देखेंगे भी, स्टेप्स भी देखेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान की फैमिली को भी साथ लेके जाना जरूरी है। मेरा ख्याल ये होता कि उनसे मुशावरत पहले होती और फिर ये यहाँ पे जो बट आई थिंक दैट इज फाइन। वो तो जो है वो मैं कह रहा हूँ, मेरे ख्याल में ये 27 सितंबर से पहले जरूरी है कि उन्हें ऑन बोर्ड किया जाए, बिल्कुल इन कॉन्फिडेंस। मैं जरा सेंटर साहब को इसी नुक्ते में शामिल कर लूं कि कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मौक़िफ़ को। ये तो बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है सेंटर साहब जो ये लोग शो कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम इनको फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करता। और सवाल आपसे इसलिए कर रही हूँ कि आप लोगों ने भी फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं की। कल जब ये कराची में प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे भी लाठीचार्ज हुआ, हुकूमत आप लोगों की है। देखें, पहली बात तो ये है कि झगड़ा साहब जो हैं, जो एक इंतहाई शरीफ नफ्स आदमी हैं, और मैं तो खुद इनसे
ان کے 22 کا جو ان کا ایک ویڈیو لیک ہوا تھا، اس کے بعد میں بڑا ان سے متاثر ہوں کہ یہ سب سے سیاست سے پہلے اپنے ملک کو رکھتے ہیں۔ ابھی بھی انہوں نے جو بات کی اپنی پارٹی کے حوالے سے کہ اگر ان کی مشاورت ہوتی تو میرے خیال میں ان کا کوئی ویو پوائنٹ جو ہے کچھ اور ہوتا۔ باقی جہاں تک رہ گیا یہ کہ یہ تو اگر 22 سے دیکھ لیں تو ہم پی ٹی آئی کے جو ہے نا، کبھی ان کا ہم احتجاج دیکھتے ہیں، کبھی لانگ مارچ دیکھتے ہیں، کبھی 26 نومبر دیکھتے ہیں، ابھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی ہم نے 5 اگست بھی دیکھا ہے۔ تو باہر یہ ہے کہ یقینی طور پہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کا لیڈر جو ہے وہ یقیناً پابند سلاسل ہے، ان کو ایفرٹس کرنی چاہیے، اور ایک سیاسی معاشرے کے اندر احتجاج تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کا حق ہے، لیکن احتجاج جو ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ پبلک کے لیے اگر نیوسنس بن جائے، مثال کے طور پہ جیسے آپ دیکھتے ہیں ایک وقت آپ نے دیکھا یہی ریڈ زون جو ہے اتنے دنوں کے لیے بند رہا، جتنی تاجر لیکن ہم نے اب کل 5 اگست بھی دیکھ لیا، بڑے پرامن رہے یہ لوگ پورے ملک میں۔ بات یہی کوئی احتجاج تھا نہیں، میرا کہنا یہ ہے کہ جتنے میں نے آپ کو احتجاج گنوائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے اعلانات کی حد تک تو رہے لیکن کوئی ان کا کوئی اثر نہیں رہا۔ دیکھیں نا ان کا اثر کیا تھا، ان کا پہلی بات تو یہ کہ جو احتجاج لانگ مارچ یا جو کچھ بھی انہوں نے کیا، سب سے پہلے یہ کہتے تھے خان صاحب ان کی رہائی ہونی چاہیے، ری الیکشن ہونا چاہیے، گورنمنٹ چینج ہونی چاہیے۔ تو بھائی گول تو 22 سے لے کے آج 26 تک یہ کوئی اچیو نہیں کر سکے، تو میرا خیال یہ ہے کہ میں نے کہا احتجاج ان کو کرنا چاہیے۔ ان کے ایک گول کے پیچھے ویسے آپ لوگ بھی کھڑے ہو گئے، میں آتی ہوں اس کی جانب کہ آپ بلاول صاحب نے کہا نا الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، تو ان کے ایک گول کے پیچھے آپ بیک کر رہے ہیں۔ نہیں بیک کرنے والی بات نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی تو وہ پارٹی ہے جو پارٹی بھی حق بجانے ہوگی اس کی جائز آواز ہوگی، اس کے ساتھ ہم آواز میں آواز ملائیں گے۔ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، کل تک ہم آپس میں آمنے سامنے تھے، آج ہم حکومت میں ایک دوسرے کے تحادی ہیں، تو پولیٹکس چلیں میں آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں، جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ذاتی دشمنی نہیں ہوتی، 10 اگست کے بعد کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ لوگ پھر اسی طرح کی باتیں کریں گے، سخت الفاظ لوگ استعمال کریں، وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی پرانی تنخواہ پہ کام کرے گی، لیکن میں آپ کی جانب آتی ہوں سمر صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں۔ سمر، فلیکسیبلٹی ہے، میں ویسے بھی یہ سوال آپ سے کرتی ہے اگر جھگڑا صاحب نہ بھی یہ پوائنٹ آف ویو سامنے رکھتے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 27 ستمبر کو شروع کریں گے، وہ آج سے بھی آغاز کر سکتے تھے۔ 2 مطالبات ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لا جو ہے وہ اپنا کورس لے اور جلدی جو ہے وہ فیصلے آئیں، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کی جو صحت کا معاملہ ہے اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی ایکشن کرے اور اس کو جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جائے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملاقات والا اور صحت والا جو معاملہ ہے یہ ڈویبل ہے، یہیں سے اس کا آغاز کر لیں تاکہ بات وہاں پہنچے ہی نہ جہاں وہ لے کے جانے کی بات کریں؟ یشوین دیکھیں، جہاں پہ انہوں نے کل دعویٰ کیا ہے نا، وہ اس بات کو وہاں پہ کبھی بھی نہیں لے کے جائیں گے۔ اگر وہ لے کے جانے میں سیریس ہوتے تو وہ 50-55 دن کا وقفہ نہ دیتے، کیونکہ اس جو انہوں نے کل کی جو ایکٹیویٹی کی ہے 5 اگست کی، اور میں آن ریکارڈ کہوں کہ یہ ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف اپنی یہ احتجاج اور اپنی یہ پولیٹیکل جلوس جلسے، پتہ نہیں ان کی تو احتجاج میں بھی ڈانس گانے کل تھے، تو اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، بٹ دس واز یوم کشمیر، ان کو چاہیے تھا آج کر لیتے، مطلب ایک نیشنل خان صاحب واز اریسٹڈ، دیکھیں حکومت سے مطلب اس سے زیادہ ٹی وی پہ کوئی کہہ نہیں سکے گا، بٹ اس سے پچھلی انہوں نے 14 اگست کو کیا، پھر وہ آدھا کینسل ہوا، آدھا یہ شکر ہے کہ نیا جو انہوں نے ڈیٹ دی ہے وہ ایک فری ڈیٹ ہے، اس میں کم از کم ایٹ لیسٹ کوئی کلیش آف دیکھیں ایک نیریٹو ہوتا ہے نا، لیکن ڈیٹ آف اریسٹ ہے عمران خان کی، تو یہ تو آئرنی اریسٹ کرتے وقت سوچنی چاہیے تھی نا کہ یہ دن کسی اور چیز کا سمبل بھی بن سکتا ہے، ایز اپوزڈ ٹو مینی لیکس آف پیپل نا، تو خیر تھوڑا سا بڑا دل کا یہ مظاہرہ کر دیتے، یہ میرا ویو پوائنٹ ہے۔ جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں کشمیر کی بات گورنمنٹ کرے تو بڑا آئرونک ہے نا، آج کل جو کچھ ہمارے کشمیر میں جس طرح سے مس ہینڈل کیا گیا، تو یہ بڑا دل کا، میں تو یہ کہتی ہوں گورنمنٹ بیچاری کے اوپر تو ہر طرف سے لان تان ہے۔ اب کل بڑی مزیدار باتیں ہوئی، جو انہوں نے یہ کل جلسہ کیا اس کے لیے فل فلیجڈ انہوں نے کیمپین کی ہے، یہ اس طرح نہیں ہوا کہ سپونٹینیسلی یہ جلسہ ہوا ہے، اٹ واز اے گڈ جلسہ، اٹ واز ناٹ اے بگ وینیو بٹ اٹ واز اے گڈ جلسہ، I'll give it that۔ وینیو بڑا وینیو نہیں تھا، پشاور میں اس سے کافی زیادہ بڑے وینیوز تھے، 5-6، اور یہ 7ویں نمبر پہ آتا ہے۔ میں نے یہاں پہ خود ایک بذات جگہ پہ جلسہ ارینج کیا ہوا ہے، ہم نے 5000، ہماری ایم تھا 10,000 کرسیاں ڈالنے کی، ہم 5,500 کرسیاں بھی سٹرگل کر کے ہم نے ڈالی ہیں، کیونکہ اسٹیج بھی جگہ لیتا ہے، پارکنگ بھی جگہ لیتی ہے، آپ نے پولیس کے لیے بھی کچھ، تو کہتے ہیں وینیو کے باہر بڑے لوگ تھے، وہ تو میں مانتی ہوں، اٹ واز اے رانگ سلیکشن آف اے پلیس، میں بھی یہ لوگ اتنے کانفیڈنٹ نہیں تھے، لیکن
بہت عرصے بعد ان کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں, ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹر صاحبان, وہ اپنے حلقوں میں گئے, انہوں نے وہاں پہ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کے افتتاح کیے, لوگوں کو کچھ پہلے دیا اور پھر اپنے ورکر کو اپنے ساتھ نکالا. یہ اس طرح نہیں تھا کہ ایک ڈیٹ انہوں نے ہوا میں دیکھیں, کیونکہ یہاں پہ حکومتی فنڈز ان کے اس پہ تھے جو انہوں نے اپنے حلقوں میں لگائے. پنجاب میں, سندھ میں ان کے پاس نہیں تھے, وہاں پہ نہیں کر سکے. پہلے مجھے یہ بتا دیں گورنمنٹ ونڈو یوز کرے گی ان کو انگیج کرنے کے لیے. دیکھیں, these are the people who say this government is wrong, Form 47, 17 سیٹوں کی حکومت. اب تو یہ بھی کہتے ہیں, یہ پھر منت اللہ کیوں کر رہے ہیں؟ کل ان کی کیوں بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری نیشنل گورنمنٹ بنے. ہمارے ساتھ یہ بیٹھنا چاہتے ہیں, 17 سیٹوں والوں کے ساتھ یہ بیٹھنا چاہتے ہیں. اس 17 سیٹوں میں 18ویں سیٹ ہم آپ کے لیے لگا دیں تو ایوری تھنگ از گڈ. the government is in a very tight spot. سمر جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے. وہ تو دیکھیں الیکشن ریٹ جعلی کہہ رہے ہیں آپ کو, 47 والے کہہ رہے ہیں, اور کیونکہ کشمیر کا 10 اگست کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. آلریڈی ٹھیک ہو گیا اگر آپ نوٹ کریں. ٹھیک ہو گیا. میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آتے ہیں, کچھ اور ایشوز ان پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی, کوئی کامنٹ کرتے ہیں جھگڑا صاحب بیفور آئی ٹیک دی ڈسکشن فارورڈ. وہ کہہ رہی ہیں کہ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ایک نیشنل گورنمنٹ جو ہے وہ بن جائے, ہمارے ساتھ ہی بیٹھیں گے جو 17 سیٹوں والے ہیں, فارم 47 والے ہیں. مطلب واٹس دا آئیڈیا؟ معذرت کے ساتھ ہم بار بار ایشوز کو سٹارٹ کر رہے ہیں. 3 سال ہوئے عمران خان, 3 سال میں سولیٹری کنفائنمنٹ میں. ان 3 سال میں اس بات پہ کہ نہ صرف عمران خان کی سولیٹری کنفائنمنٹ ہے اور وہ اللیگل ہے, یہ بھی کہ ان کی کنوکشنز غلط تھی. یہ یونائٹڈ نیشنز آربیٹری ورکنگ گروپ آن ڈیٹینشنز نے جو ہے وہ کہا. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ کوئی اس کو ایکنالج بھی نہیں کرے گا. کورٹ آپ کو تاریخ نہیں دیتا, جیلر آپ کو اندر جانے نہیں دیتا, وہ پرائم منسٹر کی نہیں سنتا. ٹھیک ہے جی, پیپلز پارٹی دنیا کی سب سے جمہوری جماعت ہے, لیکن اس کو بھی ٹک ٹاک نظر آتا ہے, لیکن یہ نہیں نظر آتا. ٹھیک ہے جی, پی ایم ایل این والے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کہیں گے. ان کے اپنے انٹیریئر منسٹر نے نہ صرف کہا کہ یہ سسٹم تباہ ہے, انہوں نے اس پہ ڈبل ڈاؤن کیا. ہاں ایک بات انہوں نے کہی جو ابھی ڈان کا ہیڈ لائن ہے کہ محسن نقوی نے کہا کہ شہباز شریف وزیر اعظم رہے گا. مجھے تو یہ بھی بڑی عجیب بات لگتی ہے. یہ ڈان کا ہیڈ لائن دیکھ لیں, اگر آپ نہیں مانتی آپ ہنس رہی ہیں. میں نے دیکھا, ٹھیک ہے, یہ دیکھ لیں. گورنمنٹ ٹو کمپلیٹ ٹینیئر شہباز ٹو ریمین پی ایم فار 5 ایئرس. مطلب انٹیریئر منسٹر کہہ رہے تو اب ان کو جو ہے وہ رات کو نیند آئے گی, سمر بھی خوش ہو گئی کہ محسن نقوی نے جو ہے وہ. میں نے آپ سے کہا نا اگلے ایشو پہ جاؤں گی. اگلا ایشو یہی تھا, انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ان کی کابینہ کے وزراء کو آڈٹ کوئی تھرڈ پارٹی کرے تاکہ پتہ چلے کہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے ایک نئی بات کر دی ہے. اس ملک میں جو ہے احتجاج سے آگے بڑھنا ہے نا, میرے خیال میں 2 چیزیں ہونی چاہیے. ایک ذرا ہم انٹروسپیکشن کر دیں کہ کیا یہ طریقہ کسی بھی ڈیسیژن لینے کا ٹھیک ہے. بلوچستان میں احتجاج ہو, جو نکلے آپ اس کو اندر کر دیں. خیبر پختونخوا میں فاٹا میں احتجاج ہو, وہاں پہ حکومت کہے ہم بے بس ہیں. پنجاب میں جو ہے وہ علیمہ خان پورے خیبر پختونخوا میں وہ سارے ملیٹنسی انفیکٹڈ ایریاز میں وہ پھرے, پتہ نہیں ہلتا, وہ جیسے میاں والی میں آئے ان کو اپنے گھر نہیں دیا جانا چاہتا. یہ شرم کی بات ہے. کراچی میں لوگ نکلے, ٹھیک ہے, کراچی از دا کاسموپولیٹن ہارٹ آف پاکستان. پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے برداشت کی, وہاں پہ ٹیئر گیس, لاٹھی چارج جو ٹھیک ہے جی. ایک یہ کشمیر کی ہم نے بات کی, ایک جو ہے وہ یہ چیز ہے. ایسے جو ہے وہ ملک نہیں چل سکتا, ایسے بھی نہیں چل سکتا. یہ میں ان کے پارٹی کی بات جو ہے وہ کروں گا, پیپلز پارٹی کی. اتنے بڑے 26ویں ترمیم اوور نائٹ پاس ہوتی ہے, 27ویں ترمیم اوور نائٹ پاس ہوتی ہے, 28ویں ترمیم آئی اسیوم یہ پروونسز کی بات ہے. بات چیت انٹیریئر منسٹر ایک دن آ جاتے ہیں اکنامکس کے پریس کانفرنس میں, کہتے ہیں جی نئے صوبے بنانا بڑا ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اپنی حکومت کو چارج شیٹ کرتے ہیں. آج تک شہباز شریف نے جواب نہیں دیا, نہیں منع کیا ہے نواز شریف صاحب نے کہ کوئی جواب دینے سے منع کیا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ دیکھیں 4 صوبوں نے, ایک صوبے نے ریفرینڈم, 3 صوبوں نے ووٹ دے کے اپنی اسمبلی سے پاکستان بنایا. یہ ہر صوبے کے ساتھ ایک قوم جو ہے وہ منسلک ہے. ٹھیک ہے جی, سندھیوں کے ساتھ بلوچستان میں حالانکہ 50% پشتون ہے, بلوچ کا صوبہ ہے. سمر کی پرانی پارٹی نے جو ہے وہ 50 سال NWFP کا نام
پختونخوا رکھنے, اور میرے خیال میں اس پہ ہم سب خوش ہیں کہ ایک آئیڈینٹی مل گئی. آپ یہ آئیڈینٹیز ایک انٹیریئر منسٹر کی سٹیٹمنٹ سے یا ایک ریفرینڈم میں 99% رزلٹ لا کے نہیں بدل سکتے. اور یہ جو ہے یہ میں پی ٹی آئی کے سٹان سے علیحدہ آپ کو اپنی پرسنل رائے دے رہا ہوں, اس طریقے سے you're only weakening the country. اچھا مجھے اجازت دیں سینیٹر صاحب, یہ جو بات بھی بہت ساری باتیں کی ہیں یہاں پر, وہ والی بات بالکل درست کہ برداشت آپ لوگوں کی پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ کی جاتی ہے. یہ لوگ پہلے گئے آپ کے صوبے میں, سہیل آفریدی صاحب کا آپ لوگوں نے استقبال کیا, کل کیا کیا اس پر رسپونڈ کیجیے گا. صوبوں والی جو بات ہے کہ یونٹس مزید بننی چاہیے پاکستان کے اندر, پہلے تو ایسا لگا کہ اس بات کو لے کر بڑا شور ہنگامہ ہوگا, اب ایسا لگتا ہے کہ سب کمپلائی کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ کے چیف منسٹر نے کہا ہے کہ ہم اس مسئلے پر لاشیں نہیں گرنے دیں گے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی کہ گنجائش ہے, بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں پہلے سب سے پہلی دو باتیں بتاؤں کہ ہماری 5 سال گورنمنٹ رہی 8 سے 13, اس کے درمیان کوئی ایک پولیٹیکل پریزنر نہیں تھا. نمبر ایک کوئی سیاسی قیدی جو ہے کہیں پہ نہیں تھا. ابھی کی بھی جو بات کرتے ہیں ڈیفینیٹلی اگر آپ جو ہے کوئی روڈ بلاک کریں گے, پبلک کے لیے ہاسپیٹل کے راستے بند کریں گے, اس قسم کی صورتحال ہوگی تو پبلک کو تو ڈسپرس کیا جائے گا. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی آدمی جیل میں گیا ہے یا کسی آدمی کے خلاف دہشت گردی کا. میں نے گزارش آپ کی, آپ ایک سائڈ پہ آپ ہی کہتے ہیں کہ کوئی ایمبولینس جو ہے کہ بات یہ ہے کہ ایمبولینس کے جو کیا ہے کہ صاحب اب بات تو سنیں نا, بلوچستان آپ کی آپ کی نہیں, چلیں بات مکمل کر لیں دیتے سینیٹر صاحب کو, لیکن سینیٹر صاحب کا اریسٹ بھی ہوئے ہیں, اریسٹ کی رپورٹ گزارش یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ وہاں پہ ڈیفینیٹلی اگر ایمبولینس کو راستہ نہیں دیں گے, آپ پبلک کو راستہ آپ نہیں دیں گے, دیکھیے جی اب ایسے بھی نہیں ہے کہ اس طریقے سے, تو اگر یہ بات کرتے ہیں اچھی بات ہے کہ آج جھگڑا صاحب کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس طریقے سے وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. یہ بھول گئے ہیں کہ یہ پبلکلی ان کا پرائم منسٹر یہ کہتا تھا کہ ہم لوگوں کو جو ہے ان کے پنکھے اتار لیں گے, ان کے ساتھ ہم یہ سلوک کریں گے. مطلب ہماری بہنوں بیٹیوں کو جو ہے عید کی رات, چاند رات کو ہاسپیٹل سے نکال کے انہوں نے جیلوں میں ڈالا, جو بدلہ نہیں لیا جا رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نے بدلہ کسی سے لیا ہے, میں نے تو پہلے آپ کو کہا کہ کوئی بتا دیں, گزارش ہم گورنمنٹ میں تھے, ہم گورنمنٹ میں تھے, نہیں بدلے کی بات نہیں ہے. دیکھیں بات میں یہ کہتا ہوں, میں اس چیز کی مخالفت کرتا ہوں, کوئی ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے میں نے یہ کہا کہ سیاست میں احتجاج جتنے پولیٹیشین ہیں ان کا حق ہے, برداشت ہونی چاہیے, کم از کم برداشت ہم میں ہے, ہر ایک میں ہونی چاہیے. لیکن بات یہ سلسلہ یہ رہ گیا کہ اگر کورٹ کچہری کسی کو تاریخ نہیں دے رہی, کسی کی اپیل نہیں سن رہی ہے, تو اس میں آپ مجھے بات بتائیں اس میں گورنمنٹ کا کیا قصور ہے یا کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کا کیا قصور ہے کہ آپ اس کو مورد الزام اگر آپ ٹھہرانے جاتے ہیں. تو باقی بات سلسلہ یہ رہ گیا کہ یہ ایک حقیقت ہے, ایک ہم مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, ابھی بھی اس کے پاس جو ہے اس کے ورکر ہیں, اس کا ووٹ بینک ہے, لیکن میں بتاؤں اسٹریٹجی ان کے پاس نہیں ہے. اگر ان کے پاس اسٹریٹجی ہوتی تو میں نے آپ کو پہلے گنوا دیا 22 سے لے کر 26 تک, آپ مجھے بتا دیں کہ جو ان کا مشن, جو آپ نے بات کی نا کہ کسی پارٹی کو گورنمنٹ کو کیوں بلیم کرنا, میں پوچھوں گی جھگڑا صاحب سے پہلے سمر سے پوچھ لیں کہ یہ جو محسن نقوی صاحب والی بات ہے, گورنمنٹ کا ایک منسٹر اٹھ کے گورنمنٹ پہ تنقید, سسٹم کولیپس ہو گیا ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے تھرڈ پارٹی کو بلائیں اور سارے وزراء کو آڈٹ کرا لیں, پتہ لگ جائے گا کس نے کتنا کام کیا ہوا ہے. کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا. الٹا ہمیں تو یہ خبر ملی ہے, بلکہ خبر کیا ملی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب ہر ٹاک شو پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے منع کیا کہ رسپونڈ نہ کریں. دیکھیں بالکل ایک رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا ہے, سو ان کی جو اوریجنل سٹیٹمنٹ ہے اور اس کے جو مبارکات ہیں, I would not like to go into those details, I'm obviously bound by party discipline, لیکن انہوں نے بہت ساری چیزوں کی خود آ کے وضاحت کر دی ہے کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا, یہ تھا میرا مطلب یہ ٹینیور نہیں تھا, پچھلے 70-80 سال تھے, جو انہوں نے خود وضاحت کر دی ہے. بات یہ ہے کہ مجھے بذات خود ایز اے پولیٹیکل ورکر, مطلب ایک انسان جس کی فیملی نے سیاست کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, مجھے ان کی سٹیٹمنٹ میں 1-2 لفظوں سے بڑا اختلاف تھا, جو انہوں نے کہا ہم بند کمروں میں بیٹھ جائیں. بند کمروں میں نہیں بیٹھیں گے, ہم پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے. اس پارلیمنٹ میں دیٹس دا کریکٹ فورم. ہمیں بار بار, میں نے کل آج وہ دیکھا کچھ میڈیا, اس میں کہہ رہے تھے کہ جی there's a revolution inside PMLN, اور ان کے لوگ اٹھ کے کہہ رہے ہیں نہیں, ہزارے سے جو لوگ تعلق رکھ رہے ہیں وہ اٹھ رہے کہہ رہے ہیں اس چیز کو سپورٹ کریں صوبے بنانے کی. ساؤتھ پنجاب سے جو لوگ تعلق رکھ رہے ہیں, یہ وہ 2 علاقے ہیں جنہوں نے بہت لمبی ایک
تحریک چلائی ہے اپنی آئیڈینٹی کے لیے یا اپنے ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے لیے. اور صوبہ ہزارہ کے لیے اس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں آلموسٹ یونینیمس ایک موشن پاس ہوا ہے پروونشل اسمبلی کے ساتھ. لیکن یہ پنجاب گورنمنٹ نے جو کابینہ نے جو یہ دیا ہے اپروول دیا ہے 12 ارب 52 کروڑ روپے کا کہ جو لوکل باڈیز کا جو الیکشن ہے اس کے یونٹس بنانے, یہ انتظامی یونٹس کے دباؤ میں آ کے, اس سے پہلے تو لوکل باڈیز بلدیات ہم نے کبھی بات نہیں سنی. پنجاب پہ سب سے زیادہ تنقید تھی اس کو لے کر. نیشنل اسمبلی میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ لوکل باڈیز الیکشن کی بات کرتے ہیں. نہیں بات کرتے نا ایکشن, یہ اتنا بڑا ایکشن پہلی دفعہ ہوا نا. نہیں ایکشن دیکھیں, ایکشن میں آ کے کر لیا. نہیں ڈر اس چیز کا نہیں ہے. دیکھیں یہ ساری باتیں ہونی ہیں, لوکل گورنمنٹ الیکشنز بھی ہونے ہیں, خیبر پختونخوا میں بھی ہونے ہیں, پنجاب میں بھی ہونے ہیں. یہ جو ہماری یہ اور ڈیبیٹس, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مجھے فیل ہوا میں بھی پشاور میں یہ اتنا ایک ایشو نہیں ہے, تیمور بھی اس بات کو سیکنڈ کریں گے, پشاور کے لوگوں کا یہ وش نہیں ہے کہ ہمارا الگ صوبہ بن جائے, سچ اس کی کوئی مومنٹم یا گراؤنڈ سویل نہیں ہے. ہزارے کی طرف بہت ایک مطلب آئی تھنک وہاں پہ بچے کی یہ ڈیمانڈ ہے. سو یو ہیو ٹو ٹیک آل دیز تھنگز انٹو کنسیڈریشن. اس کا فورم بند کمرہ نہیں, اس کا فورم پارلیمنٹ ہے. انہوں نے جو بات کی تھی, اور پھر میں آپ کو کہوں کہ بہت ساری چھوٹی پارٹیاں, بہت ساری نیشنلسٹ پارٹیاں پارلیمنٹ میں اب نہیں ہیں یا ان کی بہت کم ریپرزنٹیشن ہے, تو نیکسٹ بیسٹ فورم وڈ بی این آل پارٹیز کانفرنس پریس اینڈ ایوری تھنگ. واپس آ کے تھوڑا سا اس بات پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں, اور کہ صوبہ مزید بن جائے, مزید یونٹس بنے, اس سے شاید کسی کو ان پرنسپل اختلاف نہیں ہے, لیکن ڈیبیٹ پہلے یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ صوبے ہیں اور جو سسٹم ہے کیا وہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے, کہ ہمیں مزید ڈویژنس کی ضرورت ہے. اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو یہ اب مزید یونٹس کی بات ہو رہی ہے, جھگڑا صاحب آپ نے اس پہ تھوڑا بہت کامنٹ کیا ہے اپنے پہلے کامنٹ کے اندر بھی, لیکن اس کو ان پرنسپل اس ڈیبیٹ کو آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف جب آپ تک یہ بات آتی ہے کیسے رسپونڈ کریں گے؟ پاکستان تحریک انصاف میں فرینکلی اس پہ ڈیسیجن عمران خان صاحب لے سکتے ہیں, لیکن اس پہ 2-3 جو ہے وہ فی الحال جو چیلنجز ہیں. پہلے تو اتنا بڑا فیصلہ اتنی انلیجٹمیٹ پارلیمنٹ جو ہے وہ نہیں لے سکتی. دوسری بات, ایسے فیصلہ جو ہے وہ بغیر بہت سے ہوم ورک, بہت سے ڈیبیٹ, بہت سے کنسنسس جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. آپ نے جہاں پہ یہ ٹرائی کیا ہے, آپ USSR کی تاریخ دیکھ لیں. گورباچوف نے USSR کو کھولا بغیر سوچے سمجھے, 5 سال میں وہ ملک ہی نہیں تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کو اللہ نہ کرے ایسے کوئی خطرہ ہے, لیکن جب آپ سٹیپس لیتے ہیں اور آپ نے ان کا سوچا نہیں ہوتا, اور آپ 2 ترمیم کرنی ویسے اس پارلیمنٹ نے, آپ کہہ رہے ہیں یہ کر نہیں سکتی. نہیں کر دیں گے 28ویں ترمیم کے بعد جو شروع ہو چکی ہے, کانسیکوینسز ہم نے بھگتنے ہیں نا. 26ویں ہوئی, 27ویں ہوئی, میڈیا کی فری سپیچ گئی, الیکشنز گئے, ہیومن رائٹس گئی, ٹھیک ہے جی, سب جیل میں پروٹیسٹ بند. اب یہ ایک نیا وہ کھل جائے گا. نہیں, لیکن تب بھی سسٹم تباہ ہے. آپ نے کہا کہ محسن نقوی نے کلیریفائی کیا کہ پچھلے 80 سال میں سوائے 3 سالوں کے کس کی حکومت تھی, یا ان کی یا محسن نقوی کی پارٹی کی, یہی 3 حکومتیں رہی ہیں. ٹھیک ہے جی, تو سسٹم کس نے پچھلے 80 سال میں کیا تباہ کیا ہے, اور 40 سال تو ان کی 2 پارٹیز کی فیملیز ہی رہی ہیں نا. ٹھیک ہے جی, تو پھر مجھے بتا دیں, اگر یہ حال ہے تو واقعی سسٹم تو تباہ ہے, لیکن سسٹم کو ٹھیک کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک اور پیراشوٹ ایکسپیریمنٹ کریں بغیر سوچے سمجھے, اور 5 سال بعد ہم دوبارہ اس کے ریزلٹس جو. ٹھیک ہے سینٹر صاحب, یہ تو بات میک سینس نا, جو بات جھگڑا صاحب کر رہے ہیں کہ یہ تجربہ تو نہیں ہونا چاہیے. 18ویں ترمیم آپ لوگوں کے دور میں آئی, اس کے پیچھے کتنی کمپریہنسو آپ لوگوں نے برین سٹارمنگ کی وہ سب کو پتا ہے. اس کے بعد 26ویں ترمیم آتی ہے, 27ویں ترمیم آتی ہے, وہ کیسے آئی وہ بھی سب کو پتا ہے. اب 28ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں, اور 28ویں ترمیم ان پرنسپل اسی لیے لائی جا رہی ہے کہ یہ ڈویژن کی جا سکے. دیکھیں پہلی 2 باتیں میں کروں گا. ایک تو جھگڑا صاحب کی جو PTI کی بات ہے نا, 2 باتیں ہیں کہ ایک طرف جو ہے PTI انتخابات کو نہیں مانتی, اور اسی انتخاب میں جو ہے ریزرو سیٹوں کے لیے جھگڑا بھی کرتی ہے.
हुकूमत जो है मौजूदा जो हुकूमत है हुकूमत को भी नहीं मानती, लेकिन पार्लियामेंट में जो है पार्लियामेंट में भी बैठती है। सर पीपल्स पार्टी इंतखाबात को नहीं मानती, लेकिन आसिफ जरदारी उसी के सदर जो है वो बन जाते हैं। मुझे पता था झगड़ा साहब ये बोलेंगे। तनकीद तो हो रही है। देखें तनकीद होने वाली बात, तनकीद तो डेफिनेटली ये करेंगे, इनको करनी भी चाहिए। मैंने तो पहले मैंने तो आप जो भी कह रहे हैं पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं, मैं तो अवाम भी कर रहा हूँ। इसमें छोटा सा ये सवाल जरूर ले लें कि जब आप इनको फॉर्म 47 वाला कहते हैं तो ये सवाल तो हो रहा है ना कि इन्हीं के वोट से जरदारी साहब सदर बने। बात ये है, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि फिलहाल तो आप बात कर रही हैं सूबों की, आपने सूबों की बात की है, तो मैं आपको ये बात बताऊँ। सबसे पहली बात ये 2 डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान में जो यूनानिमस हैं, एक आईन पाकिस्तान है, एक 18वीं तरमीम है, तो जो कि मुश्तरका तौर पर हम सारे के सारे लोगों ने किए हैं। कोई काम मावराए आईन जो है पाकिस्तान में नहीं हो सकता। जिस तरीके से जो है मैडम ने भी ये बात की कि आपको याद होगा पंजाब असम्बली जो है उसने 2012 के अंदर जो है ना 2 करारदादें अलग अलग पास की। एक उन्होंने 9 मई को 2012 को पास की, उन्होंने किया जनूबी सूबा बनना चाहिए, रियासत जो भावलपुर थी उसको अलग सूबा करने के लिए भी उन्होंने रेजोल्यूशन किया। इसी तरीके से जो खैबर पख्तूनख्वा है, इन्होंने एक जो है 25 मार्च 24 को एक हज़ारा सूबे के लिए एक रेजोल्यूशन किया, करारदाद पास की। फिर इन्होंने 1 दिसंबर 25 को जो है मैं ये कहता हूँ जो तरीका कार दिया है उस पर आप चल पड़े। आइन के मुताबिक सूबे होने चाहिए, जिनका रेजोल्यूशन बन चुका है वो होना चाहिए। ये बातें इस मुल्क की बदकिस्मती है कि एक कोई इस किस्म की बात चल पड़ती है ताकि पिछली को लोग भूल जाएं और अगली जो है उसके पीछे लग जाएं। तो दरअसल मैं आपको बात बताऊं कि आजकल सिस्टम ऐसा है कि कुछ चीज़ों से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म की बात होती है। मैं तो ये कहता हूँ कि अवाम इतनी आकिल बालिग हो चुकी है, अवाम को ये अक्ल है। उनका जो इशू है, अवाम का असल इशू जो है, अवाम का असल इशू इस वक्त जो है कि सही की हुकूमत होनी चाहिए, महंगाई जो है। मेरे पास जो वक्त बहुत महदूद है, लेकिन आपने क्योंकि अवाम के इशू की बात की तो एक सवाल समर से अवाम के इशू का पूछ लूं कि पंजाब हुकूमत ने पेस्को से 10 लाख टन गंदम खरीदने की मंजूरी दी है और फी मन या 40 kgs का जो रेट मंजूर किया गया है वो 4150 4150 जो है मंजूर किया गया है, यानी 104 रुपए की गंदम जो है वो अभी गवर्नमेंट ने खरीदी है। अवाम को कितने की मिलेगी? और ये दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट क्योंकि जब किसान गंदम रख के सड़कों पर बैठे हुए थे और 2200 की दे रहे थे उस वक्त गवर्नमेंट ने उनसे नहीं ली। देखिए तो ये इस तरह के डिसीजंस जो है ये लॉन्गर रन में फिर वही महंगाई, वही जो डिबेट हमारी है उसी के अंदर ऐड करते हैं ना। देखिए महंगाई ये तो नहीं है कि इस हुकूमत के टाइम में आई है, महंगाई हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज की फेल होने की नहीं ठीक है, लेकिन ये इंडिविजुअल डिसीजंस भी तो है ना। ये ठीक कह रही हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसीज के फेल ओवरऑल देखिए इकोनॉमिक पॉलिसीज की फेल होने की। देखिए इन्होंने हमारी ऊपर बड़ी इल्जामात लगा दी। तैमूर ने कहा इलेजिटिमेट पार्लियामेंट है ना, इलेजिटिमेट पार्लियामेंट भी है, बड़ा गलत इलेक्शन भी है। ये निकल जाए ना खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से, वहाँ पे क्यों हेलीकॉप्टर में रोज बैठ के बाल लहरा निकल जाएंगे तो आप कहेंगे सिस्टम को सपोर्ट नहीं किया, तो सिस्टम को तो बैठेंगे तो आप कहेंगे क्यों बैठे, दे आर सेइंग इट्स इलेजिटिमेट, तो छोड़ दे। जिसको इशू है वो छोड़ दे, फोर्स द गवर्नमेंट। सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो लड़ रही हैं वो कहती हैं कि जी हम नहीं मानते, ये इलेक्शन ही गलत है, ये पार्लियामेंट ही बोगस है, वो सारे निकल जाएंगे तो हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं होगा फ्रेश इलेक्शन कॉल करने के लिए। निकलना कोई भी नहीं चाहता, हर बंदा गवर्नमेंट बेंचेस पे बैठना चाहता है और हर बंदा अपने रिप्रेजेंटेटिव फिर आप अपने कैबिनेट में भी ऑफर करिए कि ये भी निकल जाए, वो भी यही कुछ कह रहे हैं आजकल। लेकिन ऑफर देखिए जिसको इशू है दे कैन कॉल देयर हैंड एंड देखिए इंशाल्लाह आप देखेंगी ये कौन लोग हैं जो इस तरह के अकलमंदाना फैसले करवाते हैं आप लोगों की हुकूमतों से जिसका इतना फिर लंबा रिप्रिकॉशन होता है। अच्छा दिस टाइम ऑफ द ईयर हमेशा चीनी के ऊपर भी डिबेट शुरू हो जाती है और अगेन सेम डिबेट उसका आगाज हो चुका है कि चीनी हमारे पास बहुत है, उसको एक्सपोर्ट करते हैं। 2 महीने के बाद हम उस चीनी के लिए फिर बैठ के यहाँ लड़ रहे होंगे कि वो चीनी अब कम हो गई, अब वापस इंपोर्ट। आई थिंक हमने पिछले साल से चीनी में तो स्पेशली कुछ सबक सीखा है, यहाँ नहीं सीखा। तो आई थिंक आप देखेंगे कि चीनी का इस दफा ना जखीरा अंदोजी का वो होगा, ना इतना खुल के एक्सपोर्ट करने का होगा। जो चीनी का जो एक आपको पता है वो एक ग्रुप है या आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, आपको फिर कन्विंस कर रहा है कि इस वक्त अभी चीनी बहुत है, लेकिन इस दफा कोई कन्विंस नहीं हो रहा। ये भी मैं आपको बता दूं, वो लोग सब कुछ कर ले लेकिन उनको पिछली साल की तरह खुली छूट नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी ये देखें ना, जब इस तरह के डिसीजंस होते हैं, आप कह रही हैं कि बैड इकोनॉमिक पॉलिसी से इन्फ्लेशन आती है, ये सारा कुछ ऐड करता है ना उस बैड इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग के अंदर या नहीं?
देखिए all these things are being discussed and all of it is being like, जिसको नहीं कहते ये जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा to be the devil's advocate कि सिस्टम में खराबियां हैं, तो है ना सिस्टम में खराबियां। थर्ड पार्टी कौन है वैसे? मुझे आपने मोहसिन नकवी से फिर याद करा दिया, वो कह रहे हैं थर्ड पार्टी ऑडिट करना है। नॉट मोहसिन नकवी स्पोक्सपर्सन, लेकिन देखिए जहां पे हमारे पास पार्लियामेंट है और जहां पे हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज है, हमें और किसी आउटसाइड इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं है। जो भी इश्यूज हैं हम सब आपस में मिल बैठ के तय कर सकते हैं। I really hope कि आप लोग आपस में मिल बैठ जाएं। वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया समर हारून बिलोर साहब, आपने वक्त दिया। सेंटर शहादत वान, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।